أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود و سلام سید اعظم رہبر کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر بالا واسطے. عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے انسان اشرف المخلوق بنایا. ہر مخلوق تو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، بلکہ ان سمجھو اللہ رب العالمین نے قسمہ اٹھا کے کیا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ رب العالمین نے انسان کو عظمت اور رفعت والا بنایا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کولوں صحابہ نے پوچھیا: سونیا، انسان دا جڑا وقت ہے حساب و کتاب دا جزا والا، وہ کنا کے قریب آ گیا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اس حساب واسطے اسی کنی کی تیاری کی تھی. جیڑا مقام تھوڑے سامنے بیان کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسان دا حساب و کتاب دا وقت قریب ہے اور غفلت دے اندر اعراض پھردا ہے. یعنی کہ قرب قیامت دا وقت قریب آ رہا ہے. اس دے حوالے نال قیامت دیاں چند نشانیاں جیڑیاں مکمل ہو چکیاں نے اور جیڑیاں باقی رہ گئیاں نے تھوڑے سامنے بیان کراں گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تعلیمات دے مطابق زندگی گزارن والا بنائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ان قریب لوگاں دا وقت قریب آ چکے ہے، انہاں دا حساب و کتاب دا وقت نزدیک آ چکے ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: فی غفلۃ معرضون. اے تے دنیا نال دل لا کے بہ گیا، دنیا نو سب کچھ ہمیشہ سمجھ کے بہ گیا. صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے صحابہ پتہ جے قیامت کنی ایک نزدیک ہے؟ جی جی یا رسول اللہ کنی ایک نزدیک ہے؟ آقا فرماندے نے بعثت انا والساعۃ کہاتین،
میں تے قیامت انج آیا جویں حکات دیاں دو انگلاں ہویا کر دیاں نے، یعنی میں آ گیا ماں میرے تو فوراً بعد قیامت نا۔ تفسیر ابن کثیر والے نے لکھیا ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو قرآن دی آیت نازل ہوئی نا، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآن دی آیت سنن تو بعد انہاں کول ایک دوست آیا، قریبی دوست آیا کہ جڑا جان نال زیادہ محبت اور پیار کردا ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول انہاں دا ایک دوست آ کے عرض کردا ہے، اے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، مینوں زمین ملیے بڑی اعلیٰ قسم دی زمین ہے، ان دے اندر منافع ہی منافع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یار میرا دل کردا ہے کہ میں زمین تینوں کچھ حصے عطا کر دیواں، کچھ زمین تیرے نام لا دیواں بغیر لالچ تو، بغیر پیسیاں تو۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اے یار گل سننا، جدوں دا میں قرآن دی آیت سنی ہے نا، اللہ دی قسم مینوں دنیا دے اندر میرا دل تے جی نہیں لگدا۔ کیڑی آیت ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ہن قرآن دا دوجا مقام سمجھو، میرے آقا نے فرمایا، خالق کائنات نے قرآن دا نزول فرمایا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ سونیا اونی دیر تک قیامت دا نزول نہیں ہوئے گا، قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک چند دے دو ٹکڑے نہ ہو جاننا، چند دو ٹوٹے نہ ہو جائے۔ اے بھی روایت بخاری اندر ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول مکے دے مشرکین دے کافر آئے نے، آ کے میرے آقا نو کہندے نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تینوں نبی تاں مناں گے، تینوں رسول تاں مناں گے، اللہ دا سچا نبی تاں مناں گے، اے جڑا چند نظر آ رہا ہے ان دے دو ٹکڑے کر کے وکھا دیو۔ میرے آقا فرماندے نے، او مکے والےو، اگر تسی انج کلمہ پڑھ لو گے نا تے میں محمد نو سودا مہنگا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا ہے، چند دو ٹکڑے ہو کے پہاڑی تے گر جاندا ہے۔ سارے مکے والے پتہ کی کہندے نے، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اے تے ماز جادو ہے، اے تے نبیاں دا کام ہے، جے نہیں اے تے جادو نظر آ رہا ہے، اے تے جادو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، سونیا میں رب نے قیامت تو پہلے اے نشانیاں پوریاں کرنیاں نے۔ اے تے مقدراں دی گل ہے نا، اے تے قسمت دی گل ہے نا۔ او جنہاں نے میرے پیغمبر نو ویکھیا تے ویکھن تو بعد اپنیاں جاناں دیاں بازیاں لا دتیاں پر آقا دا کلمہ نہیں چھڈیا، اے تے قسمت دی گل ہے نا۔ کچھ لوگ نے جڑے مقدر دے ہارے لوگ نے، جنہاں نے میرے پیغمبر دے سامنے معجزات ویکھے نے پر پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ ہے، میرے آقا آئے نے، میرے آقا فرماندے نے، او لوگو میں تھانوں دسیا کردا سی نا، ان قریب وقت آن والا ہے جدو دجال زمین تے آ جائے گا۔ لوگاں نے سنیا تے نہ سنن ورگا کر دیتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، ایک قافلہ آیا، ان دے قافلے دا جڑا سردار ہے نا تمیم داری ہے، بعد دے اندر مسلمان ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ رشتے دار جمع ہوئے کہ تسی قافلے واسطے جا رہے سی، تجارت کی غرض نال جا رہے سی،
اچھا اچانک واپس آ گیا جی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیتا جلدی نال میرے آقا کو آئے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کی ویکھیا ہے حضرت تمیم داری میرے آقا کو آئے نے آقا نے فرمایا اے بلال کھڑا ہونا سارے مدینے دے لوگاں نو جمع کر لو نا سونیا نماز دا وقت نہیں ہے نماز دا ٹائم نہیں ہے میرے آقا فرماندے نے بلال لوگاں نو آواز دینا سارے مسجد نبوی اندر جمع ہو جان سارے لوگ آ گئے جدو مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی اندر سارے لوگ جمع ہو گئے میرے آقا فرماندے نے میں توانو کیا کردہ سینا ان قریب دجال آن والا ہے پتہ جے دجال کون نا آج حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنیاں اکھانال انہوں ویکھ کے آئے نے اے بھی روایت صحیح البخاری دے اندر اپنیاں نظران ویکھ کے آئے نے کی ویکھیا ہے کہندا سونیا میں جا رہا سی نا میں قافلے دے اندر جا رہا تجارت دی غرض نال جا رہا میں کی ویکھیا ہے نا میں سمندر دے اندر جا رہا ہاں سمندری طوفان آیا ہے میرا بیڑا ایک جزیرے اندر چلا گیا میرے نال ساتھی بھی نے میں بھی موجود ہاں میں ویکھیا کہ سامنے کمرہ نما نظر آیا ایک جزیرہ میں ان دے قریب جا کے ویکھیا ہے ایک جانور کما یا انسان کما ان دی جسامتی ہنج لگ دیئے نا میرے آقا فرماندے نے ان دا نام جساسا ہے ان دا نام جساس ہے گلاں بھی کرے گا بولے گا گفتگو بھی کردہ ہے بندہ انہوں نہ انسان کہہ سکتا ہے نہ جانور کہہ سکتا ہے انہیں زیادہ ان دے جسم تے والنے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا جدو اسی جزیرے دے قریب پہنچیا او بندہ جانور سانو بول کے کہندا ہے آؤ نہ میں تانوں اپنے مالک کو لے کے چلاں میں اپنے سردار کو لے کے چلنا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونے آسی ویکھیا ہے اتنا وقت گزریا ہے جدو اسی ان دے کول پہنچیا بڑی جسامت والا ہے بڑا بڑا ان دا جسم نظر آ رہا ہے نا فوراً بول کے کہندا ہے اے دسو نا اے جڑا امی نبی مکے دے اندر آ گیا ہے نا دسو نا لوگاں نے ان دے نال کی سلوک کیتا ہے اسی دسیا مکے وچوں مدینہ منورہ دے اندر آ گیا ہے اگلا سوال کردا ہے ان قریب وقت آن والا ہے دریائے تبریان قریب خشک ہو جائے گا اسی بڑا تعجب کیتا بڑا عجیب محسوس کیتا ہے اے تے زنجیراں دے اندر بندے اے تے سمندر دے اندر بندے سوال انج کیتی جا رہا ہے نال خود جواب دیندا ہے پھر نال سوال کردا ہے اے دسو نام اے تے دسو نا غسان دے علاقے دے اندر پھل دے اندر کمی واقعہ ہو گئی ہے نا اسی کیا نہیں حالے تک کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی کہندا ان قریب وقت آن والا ہے او بے پھل ہو جان گے پھل نہیں دین گے نا جدو اینا سوال انہیں کیتا ہے اسی فوراً بول کے پوچھے تو تے اپنا تے تعارف کروانا تو کون ہے نا فوراً بول کے کہندا ہے نالے پران ٹریا جا رہا ہے نالے کہندا ہے میں دجال ہاں ان قریب میں آن والا ماں میرے آقا نے فرمایا بعثتو والساعت انا میرے تو بعد انج قیامت قریب آن والی ہے یار ویکھے نا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اے الفاظ میرے پیغمبر نو سنائے نے میرے آقا فرماندے نے صحابہ او جیڑیاں گلاں میں تھانوں دسدا سی اج تمیم داری ویکھ کے آ گیا ہے نا اپنیاں نظراں نال ویکھ کے آ گیا ہے یار اسی کنی ک تیاری کیتی ہے اس وقت واسطے کنی ک تیاری کیتی ہے نا بندہ عمرے واسطے جاندا ہے حج واسطے جاندا ہے غرض اے ہوئے گی اسی تے رب نو راضی کرنا ہے نا پھر اپنا ساز و سامان بھی نال لے کے جائے گا
اپنا مالو متا بھی نال لے کے جائے گا۔ صحابہ کہندے نے سونیا اے تے دسو نا دجال آئے گا کی کرے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینا ایک فتنہ رونما ہوئے گا زمین دے اندر، اینا ایک فتنہ ہوئے گا حضرت امام مہدی آ جان گے، دمشق دی مسجد دے اندر امامت کروا رہے ہون گے، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا۔ مفسرین نے لکھیا ہے بلکہ انج سمجھو انٹرنیٹ تے ویکھ لو نا، میرے آقا نے کی فرمایا؟ آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا مشرق دے اندر، دمشق دے اندر مسجد ہے سفید مینار تے، انہاں دا نزول ہوئے گا۔ انٹرنیٹ تے ویکھیا جائے نا اج تو 1300 سال قبل او مسجد بھی تعمیر ہو گئی ہے، مینار بھی تعمیر ہو گیا جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے تو امام مہدی رحمہ اللہ پیچھے آن دی کوشش کرن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ہن میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بن کے آیا، اہل بیت دا چشم و چراغ تسی جے، میں عیسیٰ تیرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھا گا۔ اسی اس وقت واسطے کنی کی تیاری کی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ ایتھے بس نہیں ہوئے گی، دجال جدو زمین دے اندر آئے گا نا سارا سمندران دا پانی پی جائے گا، باہر نکلے گا، لوگاں نو گمراہ کرے گا، لوگاں نو گمراہ کرے گا، لوگاں نو کہے گا میرے تے ایمان لے کے آؤ نا، مینوں اپنا رب تے خالق تے مالک سمجھو نا، لوگ انکار کر دین گے، بلاخر کار جنوں کہے گا میرے تے ایمان لے کے آؤ نا، میں تیرا مویا ہویا زندہ کر کے سامنے لے آواں گا، جیڑا تیرا عزیز دنیا تو چلا گیا ہے، اگر تے ایمان والا ہوئے گا نا جدو انہوں زندہ کرے گا مردے نو تو وہ کہے گا پہلے تے مینوں شک سی نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو دجال آئے گا مردیاں نو زندہ کرے گا، تے میں ہن واقعہ حقیقت انم دے اندر سمجھ گیا ماں کہ تو دجال ہے، تے ان دی جنت حقیقت ان دے اندر جہنم ہوئے گی، جہنم ان دی جنت ہوئے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اینا کہ فتنہ ظاہر ہوئے گا نا مسجد اقصی فلسطین دے اندر ایک دروازہ جنوں باب لد کیا جاندا ہے، اس جگہ تے آ جائے گا، پوری زمین دا چکر لائے گا نا، جدو اس مقام تے آ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندہ قتل کر دین گے، عجیب وقت جاری ہوئے گا نا، تھوڑا جا وقت گزرے ہے لوگ شور پا دین گے نا، اے بھی روایت صحیح البخاری دے اندر میرے آقا فرماندے نے دجال ماریا جائے گا، قتل کیتا جائے گا، لوگ شور پا دین گے، ایک ایسی قوم آئی ہے نا وہ جڑے سمندران دا پانی پی گئے، زمین دے درخت کھا گئے، ایسی قوم آئی ہے نا، یہ قوم کیڑی ہے؟ حضرت نبی نوح علیہ السلام دے بیٹے یافس دی اولاد ہے، اے اونا دی قوم تے قبیلہ تے بستی ہے نا جنہاں نو اللہ پاک نے بڑیاں قوتاں عطا کیتیاں، بڑی جسامت عطا کیتی، یافس دی قوم انہاں دی آل اولاد، ایک وقت دا بادشاہ جنہوں سکندر ذوالقرنین کیا جاندا ہے، انہاں دی حکومت دی اندر ایک دیوار بنائی گئی جڑی اج دیوار او قائم اور دائم ہے، روز قیامت دے قریب یعنی جب دجال ماریا جائے گا نا فوراً اس تو بعد ایک کہن گے کہ صبح انشاءاللہ سی کام مکمل کر دینا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ادو انہاں دی قوم آئے گی، انہاں دی قوم آئے گی مکے اور مدینے اندر داخل نہیں ہون گی، پوری روئے زمین دی انہاں دا فتنہ جاری ہو جائے گا، انہاں کا فتنہ جاری ہوئے گا کہ اے لوگاں نو گمراہ کرن گے، لوگاں نو دور کرن گے، حتیٰ کہ انہاں دا مقابلہ نہ امام مہدی کرن گے نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کرن گے۔
بلکہ ایک پہاڑی تے جان گے اللہ دے سامنے دعاواں کرن گے اللہ رب العالمین انہاں دی گردن دے اندر ایک ایسی بیماری پیدا کرن گے کہ اس بیماری دے اندر مر جان گے فوت ہو جان گے پھر کی ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب وقت آن والا ہے قرب قیامت تو پہلے کی ہوئے گا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے مسجد اقصی نو فتح کیتا جائے گا مسجد اقصی نو فتح کیتا جائے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا حضرت عمر بن خطاب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی سپاہ سالار آئے نے فلسطین دے اندر پہنچے ملک شام دے اندر پہنچے نا جڑا یہودیاں دا حال میں فوراً بون کے کہندا ہے او گل سنو نا اسی مسجد اقصی تھوڑے نامے کر دیواں گے پہلے اپنے حکمران نو بلاؤ نا اپنے وزیر اعظم نو بلاؤ نا اے حضرت عمر بن خطاب کول پیغام پہنچیا جدو پیغام آیا نا ویکھیا کہ انہیں ممالک ملک شام تو پیغام آ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پروٹوکول نہیں سجایا ان اعلیٰ انتظامات نہیں کیتے اے بھی تے دورہ کرن واسطے جا رہے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملکی دورہ کرن جا رہے ہیں وہ بھی ایسا دورہ کہ جتے بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے جننے بھی وزیر اعظم نے اس ملک دے اندر آن واسطے اعلیٰ قسم دا پروٹوکول اختیار کر دینے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا پروٹوکول ویکھو نا اپنے غلام نال لیا تے ایک سواری لئی انہاں بیت المال دا خیال کیتا ایک سواری لے کے تے مدینے تو چل پے تے غلام کہن لگا امیر المؤمنین جی تسی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران تے اج اسی ملک شام اندر جا رہے ہیں اسی اس جگہ تے جا رہے ہیں جتے بڑے بڑے وزراء پروٹوکول نال آندے نے امیر ترین ملک ہے تے سانوں بھی چاہیے اسی بھی پروٹوکول لے کے جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے سواری ایک ہے دو بندے نے غلام نو کیا یار انج کرنا ادھا سفر تو سواری کرنا پھر میری باری آ جائے گی جدو تو تھک جائیں گا تو سوار ہو جائیں چلدا چلدا اے دو لوگاں دا قافلہ جدو پہنچیا فلسطین دے اندر مسجد اقصی دے قریب پہنچیا واری حضرت عمر دی آ گئی مہاراں پڑھن دے تے غلام رو کے کہندا ہے اے امیر المؤمنین جی ویکھو نا انہیں اعلیٰ قسم دے وزراء موجود نے نا لوگ کی کہن گے اے انہاں دا مسلماناں دا بادشاہ حکمران ہے حضرت عمر فرماندے نے نہیں میں اللہ نو جواب دینا ہے نا میں اللہ دی روح زمین تے عدل تو بغیر ایک سا بھی لینا گوارا نہیں کردا حضرت عمر جا رہے نے مہار پھڑیے نا یہودیاں دے عالم سارے جمع ہو کے کہندے نے لگدا ہے جڑا سوار ہے اے حکمران ہے نا مسجد اقصی تو ایک عالم بار آیا آ کے کہندا نہیں اللہ دی قسمیں اے حکمران نہیں جے چابیاں پھڑیاں نے حضرت عمر دے ہاتھ تے رکھ دتیاں نے کیوں رکھیاں نے تفسیر ابن کثیر والیاں نے لکھیا ہے تاریخ طبریہ دے اندر بھی لکھیا ہے نا حضرت عمر نو فرماندے نے اسی اس واسطے چابیاں دے رہے ہاں تورات دے اندر اسی پڑھیا ہے آخری نبی آئے گا اوندا ایک غلام آئے گا مسجد اقصی نو فتح کرے گا جڑا اوندا غلام ہے نبی دا غلام ہے نا او حکمران ہوئے گا اس حکمران دا غلام جڑا ہے گھوڑے تے سوار ہوئے گا جڑا بادشاہ ہے اندے ہاتھ دے اندر مہاراں ہون گیاں اسی تورات اندر پڑھیا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب مسجد اقصی فتح کیتی جائے گی قیامت دے نزدیک سمجھ لیا جے قرب قیامت نزدیک ہے پھر ایک وقت آیا یہودیاں دے قبضے اندر چلے گئے پھر صلاح الدین ایوبی دے دور دے اندر اس مسجد اقصی نو فتح کیتا گیا دعا کرو اللہ پاک ہن بھی مسجد اقصی نو آزادیاں نصیب فرمائے
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے قیامت دے نزدیک کی ہوئے گا؟ علم نو اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ کیلا یا رسول اللہ علم کیویں اٹھ جائے گا؟ اسی خود علم پڑھنے ہیں، اپنے بچوں نو پڑھانے ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے علم کتاباں وچوں نہیں اٹھے گا، عالم دین اٹھ جان گے۔ لوگ جاہلاں کولوں مسئلے اور مشورے پوچھن گے، اور جاہل لوگ جدوں گل کرن گے یہ الفاظ کہن گے کہ میرے پیغمبر نے انج فرمایا، حقیقت دے اندر انہاں کول حوالہ نہیں ہوئے گا۔ عزیز ساتھیو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فقعدہ من النار، جس بندے نے میں محمد تے جان بوجھ کے جھوٹ بنیا تے ان دا ٹھکانہ جہنم۔ سوچی کدی اپنی شہرت واسطے میرے پیغمبر تے جھوٹے الفاظ، جھوٹیاں تہمتاں، جھوٹیاں حدیثاں نہ بیان کردا رہی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت دا نزدیک ہوئے گا، قرب قیامت دے نزدیک زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اعلانیہ زنا ہوئے گا، یا زبان نال ہوئے یا جسمانی قوت نال ہوئے، زنا عام ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری اندر روایت ہے، قرب قیامت دے نزدیک کثیر الاموات، موتاں زیادہ ہون گیاں، انی ایک موت ہوئے گی، اموات ہون گیاں کہ لوگ موت نو دیکھ کے ڈر محسوس نہیں کرن گے، بلکہ گناہ اندر ہور ملوث ہو جان گے، ہور شامل ہو جان گے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری نشانی جیڑی ہے نار اخرج من الیمن فحشر الناس، یمن تو ایک اگ نکلے گی جڑی لوگاں نو تمام قسم دے جننے بھی انسانیت نے انہاں نو محشر دے میدان اندر جمع کر دین گے۔ عزیز ساتھیو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی قرب قیامت دی نشانیاں دسیاں نے، حالات دسے نے، واقعات دسے نے، اندا پس منظر کیے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنیاں دا دور آ جائے گا، سب نال بہترین بندہ وہ ہوئے گا کہ جڑا انہیں فتنیاں دے دور دے اندر اپنے آپ سمیٹ کے جائے گا۔ فتنے انج ہون گے کہ جی میں کانٹے دار جاڑی ہوئے کہ انسان گزر رہا ہے، انی ایک جاڑی ہے کہ اپنے کپڑیاں نو محفوظ کر کے جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا بہترین بندہ ہوئے گا کہ جڑے فتنیاں دے اندر اپنے آپ نو محفوظ کر لے گا۔ عزیز ساتھیو، سوچیا جے کہ ساڈے اندر تے گناہ موجود نہیں کہ اسی کسے بارے زبان نال، سوچ نال، غلط تخیلات نال زنام در تے ملوث نہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو صحیح معنی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیمات کو سمجھن والا بنائے اور اس پہ عمل کرن والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا